چلے بہت مختصر طور پہ سورہ کوثر کو جو ہے سمجھنے کا کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو اس کا جو ہے سو صحیح علم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ کوثر کیا چیز ہے۔ کوثر کا مطلب سمجھ میں آ گئے، بے مثال۔ اس دنیا میں اگر جو ہے کوثر کا مثال لوگوں کو جو ہے سمجھایا جائے ہے نا تو نہیں ملے گا۔ بہترین مثال، بے مثال، کوثر کا میننگ سمجھ میں آ گیا؟ اتنا بہترین کہ ویسا مثال دنیا میں مل نہیں سکتا ہے۔ اب کیا مثال ہوگا؟ پورا زندگی گزر جائے گا، لیکن مختصر طور پہ ہم لوگ یہ سنیں اور سمجھنے کا کوشش کیجئے۔ اللہ پاک جو ہے کیا بتا رہے ہیں؟ ایکچولی یہ جو کوثر کیوں اللہ پاک نازل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جب جو ہے اللہ پاک کا جو ہے خالی جو ہے بیٹی ہوا تھا ہے نا، تب بیٹا جو ہے سو نہیں ہوا تھا، تو اللہ پاک جو ہے ایک بیٹا دیا جو بچپن میں ہی جو ہے انتقال ہو گیا، سمجھ میں؟ تو اس کے لیے جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو لوگ جو ہے عرب کے اندر لوگ تانا دینے لگا، کیا تانا دینے لگا کہ اب تو جو ہے دین اسلام کا نام جو ہے اتنا جو آپ بتا رہے ہیں تو دنیا میں کوئی بیٹا تو رہے گا نہیں، تو اب جو ہے دین کون چلائے گا آگے؟ اب جو دین کا کام اللہ رسول کا بات جو ہے اللہ کا بات جو لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اچھی بات بتا رہے ہیں، تب بول بول کر کے تھک جائیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے، اب بیٹا تو ہوگا نہیں، ہے نا؟ ہے نا؟ تو آج بھی جو ہے جاہل لوگوں کا کام ہے، سمجھتا ہے کہ جو ہے خالی جو ہے بیٹا سے ہی پورا جو ہے سو دنیا چلتا ہے، اور یہی باپ کا کام جو ہے بیٹا ہی جو ہے سو کرے گا، ہے نا؟ تو لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تانا دینے لگے، عرب کا لوگ جو ہے لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تانا دینے لگے، ہاں بیٹا کا نہیں، بیٹا تو ہے نہیں، اب تک دین ان کا ختم ہو جائے گا، ہاں جتنا بولنے کا ہے بول لیجیے، اس طرح کا تانا ایک جیسے دنیا کے بھاشا میں بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہے، تھوڑا غمگین ہوئے، تو اسی لیے اللہ پاک جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے بھیجا سورہ کوثر کو لے کر کے کہ جائیے ہمارے محبوب کو جو ہے یہ پیغام دیجئے، اور وہی جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے سو لے کر کے سورہ کوثر آئے۔ کیا بتایا؟ انا آتیناک الکوثر، انا مطلب بے شک، انا کا مطلب معلوم ہے، انا آتیناک الکوثر، اے ہمارے محبوب اس میں آپ شک نہ کیجئے۔ کس میں شک نہ کیجئے؟ کہ ہم نے عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ پاک بول رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ کو دیا ہے، کیا دیا ہے؟ آگے بولیے نا، کوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کیا دیا ہے؟ کوثر دیا ہے، بے مثال چیز دیا ہے۔ دیکھیے ہاں، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، آپ کاہے کے لیے غمگین ہوتے ہیں؟ آپ کیوں جو ہے فکر کرتے ہیں؟ آپ کو غمگین ہونے کا ضرورت نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کا ضرورت نہیں ہے، ہم تو آپ کو کیا دیا ہے؟ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو تو کوثر دیا ہے۔ اب کوثر کو کیا سمجھیے؟ بے مثال چیز دیا ہے، آپ کو غمگین ہونے کا ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں؟ یہ جو قیامت تک کے لیے جو امتی ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں، ایک اولاد کیا چیز ہوتا ہے؟ بیٹا تو ایک ہوگا، دو ہوگا، ہم تو آپ کا بیٹا ہوگا تو کس کا؟ باپ کا نام لینے کے لیے، ہے نا؟ باپ اور ماں کا، دادا کا نام لینے کے لیے، اسی لیے نا بیٹا 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 بولتا ہے نا؟ یہ میننگ نا لوگ سمجھتا ہے، بیٹا تو ہے نہیں تو دعا کون کرے گا، نام کس کا لے گا، باپ کا آگے کام جو ہے اچھا کام جو ہے کہاں تک چلائیں گے، بیٹا رہے گا تو چلائے گا، ایسے نا؟ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اللہ پاک کہ آپ غم نہ کیجئے، ہم تو آپ کو ایسا کوثر دے رہے ہیں کہ ایک بیٹا کیا چیز ہے؟ قیامت تک کا آنے والا لوگ آپ کا کام کریں گے۔ بیٹا تو ایک بیٹا ہوا، دنیا کا کروڑوں آدمی جو ہے بیٹا سے بڑھ کے
آپ کا ہی نام قیامت تک لوگ لے گا، اس دنیا میں بھی آپ کا نام لے گا، اس دنیا کے بعد میں ہم ایسا کام کریں گے قبر میں بھی آپ کا نام لینے والا رہے گا، اور حشر کے میدان میں بھی آپ کا ہی سفارش سے اٹھے۔ دنیا میں بھی بغیر آپ کے نام کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا بات پہ عمل کرنا پڑے گا، آپ کے سنت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ہم تو ایسا کریں گے کہ بغیر ہم اپنے نام کے ساتھ میں جوڑ دیں گے آپ کا نام، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ہاں، ہم تو جہاں جہاں میرا نام ہے وہاں وہاں آپ کا نام ساتھ رہے گا، بغیر آپ کے نام کے کچھ نہیں ہوگا دنیا میں اور نہ دنیا کے بعد۔ میری بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی لیے نا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور آگے کوئی آدمی خالی آدھا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ بولے محمد رسول اللہ نہیں تو پھر ہے نا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، مطلب اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی میننگ ہے نا لا الہ الا اللہ۔ اور آگے بولا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، یہ ایمان۔ ایک اللہ ہے، اس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، مطلب اللہ ایک ہے، اللہ کا عبادت جو کرنے کا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بتائیں گے ویسا عبادت، دوسرے کا طریقہ نہیں۔ تو ہم تو ایسا بنائیں کہ بغیر آپ کا نام لیے کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ تو دنیا میں بھی جب تک رہے گا تو آپ کا بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی گزارے گا، جس کو ہم لوگ امتی 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 بولتے ہیں۔ قیامت تک کا آخری انسان تک جو ہوگا وہ محمد الرسول اللہ پڑھنا پڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے سنت کے مطابق طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہو گیا کوثر۔ بات سمجھیں؟ اور ایک کوثر کیسا؟ یہ امتی جو ہوا ہم لوگ کوثر ہے بیٹا سے بڑھ کے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے ایمان نہ لائے تو وہ آدمی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے نا۔ بیٹا پوٹا چھوڑو نا، یہ مثال ہے کوثر کا، بے مثال۔ ہم نے تو آپ کو امتی جو ہے نا قیامت تک وہ سب جو ہے یہ کوثر ہے آپ کے لیے۔ بیٹا تو آپ کا نام لے گا ختم ہو جائے گا، ہے نا، اور قبر میں بھی جائے گا تو بھی وہاں بھی فرشتہ پوچھے گا اے بندے تمہارا رب کون ہے؟ تو اللہ۔ اور تمہارا رسول کون ہے؟ قبر میں بھی فرشتہ پوچھے گا۔ قبر میں بھی 3 سوال ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا، قبر میں بھی فرشتہ آئے گا اور آدمی سے پوچھے گا اٹھو تمہارا رب کون ہے مالک؟ تب بولے گا اللہ۔ اور تمہارا رسول کون ہے، نبی کون ہے؟ تب بولے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں گے، یہ کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے قبر میں۔ اور تمہارا دین کون ہے؟ اسلام۔ یہ 3 سوال قبر میں بھی کیا جائے گا ہر انسان سے۔ تو جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق جو ہے ایمان رکھے گا، زندگی گزارے گا، عمل کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ ایک کوثر کا مثال شارٹ میں سمجھ میں ہے؟ اب کوئی مثال دنیا میں دے سکتا ہے؟ بے مثال بولا گیا، اسی لیے کوثر کا مثال جو ہے بہت طرح کا مثال دے گیا ہے، اتنے سمجھیے کہ بے مثال، جس کا مثال دنیا میں ہم نہیں دے پائیں گے، یہ اس کا مثال یہی ہے۔ تو قبر میں 3 سوال کیا جائے گا، من ربکم، تمہارا رب کون ہے نا؟ سمجھ میں؟ اور اس کے بعد دوسرا سوال تمہارا رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جو امتی ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والا ہوگا، ایک اللہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ پاس۔ یہ ہو گیا شارٹ میں کوثر کا مثال۔
बोलने का तो बहुत चीज़ था, है ना। और यही कौसर जब जब जो है जब क़यामत के दिन जब हश्र का मैदान हिसाब किताब होगा तो वहाँ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहेंगे। सबका सिफारिश जो है मांगा जाएगा, जितने भी नबी हैं, लेकिन सिफारिश जो है हश्र के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबका सिफारिश करेंगे। हमारा उम्मती है, इसको जन्नत में भेज दीजिए, या अल्लाह ताला ये हमारा उम्मती है, हमारा आपके कलमा को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, हम पे ईमान लाया है, आपके ऊपर भी ईमान लाया है, और हमारे बताए हुए तरीके से ज़िंदगी गुजारा है, इसको जन्नत में भेज दीजिए। अल्लाह ताला को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। जैसे दुनिया में सिफारिश करता है, तो क़यामत में सिफारिश कोई किसी का नहीं करेगा। सिफारिश अल्लाह ताला से कौन करेगा? क्या करेंगे? तजो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के जाएगा, है ना। तो कब्र में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे, है ना, सामने जब फरिश्ते आएगा तो है जी, कब्र में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हश्र के मैदान में भी जब हिसाब किताब होगा तो वहाँ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सिफारिश करेंगे। सब नबी पे सब जो है उम्मती, सारा दुनिया क़यामत तक का लोग परेशान रहेगा कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। आज सब फेल हो जाएंगे। आज सारे लोग आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और जितने भी उम्मती हैं आखिरी उम्मती तक, सब नबी बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम सिफारिश अल्लाह पाक से नहीं कर पाएंगे। आज के दिन में सिफारिश किसका चलेगा? सब लोग भेजेगा किधर? जाइए उधर जाइए। कहाँ जाइए? सब लोग जितने भी उम्मती हैं सबको नबी आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी के पास में सारे उम्मती लोग जाएंगे। आज सारे नबी भी बोलेंगे भैया हमारा सिफारिश आज कोई नहीं सुनेगा, एक ही का सिफारिश आज के दिन में जो है यहाँ हिसाब किताब के दिन चलेगा, आप सब लोग उधर जाइए। कहाँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जाइए, उन्हीं का सिफारिश अल्लाह पाक आज सुनने वाले हैं और किसी का नहीं। सारा लोग जो है आएगा कहाँ? सिफारिश करवाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती रहेगा, जो दुनिया में जो है अल्लाह रसूल के मुताबिक यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, हर काम को सुन्नत के मुताबिक। सुन्नत का मतलब होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताए हुए तरीक़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, खाना खाएगा, पानी पिएगा, सोएगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, सबका ख्याल रखेगा, शादी ब्याह करेगा, ज़िंदगी आखिरी सांस तक ज़िंदगी गुजारेगा। वो जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे हमारा उम्मती है, अल्लाह पाक हमारे सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा है, आप इसको जो है माफ़ कर दीजिए, इसको जन्नत में भेज दीजिए। ये हो गया सिफारिश, रिक्वेस्ट। तो अगर हम लोग जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, सोने का उठने का काम करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, हैं, हर काम करेंगे, समझ में आएगा, तो हम कौसर का हिस्सा बनेंगे। अल्लाह पाक कौसर का हिस्सा हमको बनाएगा, बना सकता है। बात समझ में आ गई? कौसर का मीनिंग बेमिसाल, ते उम्मती भी हो गया, पूरा कौसर का मिसाल हो गया, है ना। ये कौसर क्या हो गया? समझ में आ गया? क़यामत तक के लिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा वो कौसर कहलाएगा, कौसर का हिस्सा कहलाएगा।
کوثر مطلب ایک سمندر کے جیسا ہو گیا، پانی پینے کے لیے، اسی کو پانی پلایا جائے گا کوثر کا، ہے نا، یہ پانی اسی کو ملے گا۔ کوثر مطلب کہ حوض ہو گیا، بے مثال پانی، ایسا سمجھ لیجیے، بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی کسی کو میسر نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کے مطابق ہر کام کو کرے گا تو وہ کامیاب کہلائے گا، مطلب وہ بے مثال کہلائے گا اور دنیا سے پاس ہو کر کے جائے گا، اور وہی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہی انسان جو ہے قبر میں بھی کامیاب ہوگا، اور وہی انسان جو ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں حساب کتاب ہوگا تو وہاں بھی وہی کامیاب ہوگا۔ اسی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے سفارش کریں گے، اے اللہ پاک یہ آپ کا نیک بندہ ہے، یہ ہمارا امتی ہے، آپ جیسا بتائے تھے اور ہم جیسا بتائے تھے طریقہ اس کے مطابق زندگی گزارا ہے، گزار کے آیا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیجئے، اس کو جنت میں بھیج دیجئے، یہ کوثر کا حصہ ہے، یہ ہمارا امتی ہے، یہ آپ کا نیک بندہ ہے، یہ 5 ٹائم نماز پڑھ کے دنیا میں آیا ہے۔ بات سمجھیں؟ کوثر کا میننگ شارٹ میں سمجھ میں آ گئی؟ کوثر کا مثال سمجھانے کے لیے جائیں گے تو ہزاروں مثال ہے، قیامت تک آ جائے گا، لیکن جو ہے کوثر کا مثال سمجھنا آسان کام نہیں ہے، اسی لیے بول رہے ہیں، اس لیے بولا گیا ہے کہ کوثر کا مطلب ہے بے مثال، جس کا مثال دنیا میں نہیں دیا جا سکتا ہے، بے مثال۔ سمجھ میں آئے؟ مثال دے پائے گا کوئی دنیا میں؟ مثال دے گا تو کہاں؟ قبر میں ملے گا۔ مثال ملے گا تو کہاں؟ حشر کے میدان میں ملے گا، قیامت کے دن۔ اسی لیے اس دنیا میں مثال نہیں ملے گا، اس دنیا میں تو کام کرنا ہے، اسی لیے کوثر کا مثال اس دنیا میں نہیں مل سکتا ہے، اسی لیے بے مثال، جو اس دنیا میں مثال نہیں دیا جا سکتا ہے اسی کو تو بے مثال بولے گا۔ There is no any example، ہم کسی طرح کا اداہرن دنیا میں نہیں دے سکتے ہیں، اس کے جیسا، اس کے جیسا، فلانے کے جیسا دے پائے گا کوئی؟ تو اس لیے کیا بولا گیا کوثر کا مثال؟ بے مثال، مطلب اس دنیا میں مثال نہیں ہے، نہیں دیا جا سکتا ہے ایسا کام۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور سمجھ میں آ گئی؟ ابھی دیکھیے، ابھی پہلا آیت ہم لوگ خالی بتائے ہیں، آج ہم لوگ بات کیا ہے انا آتینا کل کوثر، کیا مطلب بتائے؟ اے ہمارے محبوب بے شک آپ کو ہم نے کوثر دیا ہے، بے مثال چیز دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے مطلب بے مثال چیز دیا ہے۔ آگے اللہ پاک کیا بتا رہا ہے؟ آگے حکم کر رہا ہے اب اللہ پاک، اے جی کوثر دے دیا اللہ پاک، اب دوسری آیت میں اللہ پاک کیا کر رہا ہے؟ پہلے بتا دیا، اب دوسری آیت میں اللہ پاک حکم کر رہا ہے، آرڈر کیا کر رہا ہے؟ بولیے دوسرا آیت۔ ہاں، فصلی لربک، کیا مطلب ہوا؟ فصلی، اسی لیے میری بات سنیے غور سے، فصلی لربک کیا مطلب ہوا؟ اسی لیے، ف کا مطلب سو، اسی لیے لربک آپ کیا کام کیجئے؟ فصلی، آپ تو نماز پڑھیے 5 ٹائم کا، اور غور سے سنیے، دھیان نہ بھٹکائیے، فصلی آپ تو کیا کام کیجئے؟ ہے جی 5 ٹائم کا نماز پڑھیے، فصلی کا مطلب ہو گیا لے رب کا، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اس کا ہی مطلب ہوا۔ دوسری آیت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب؟ فصلی لے رب کا، کیا مطلب؟ آپ تو کیا کام کیجئے؟ 5 ٹائم کا وقت پہ نماز پڑھیے، لے رب کا اپنے رب کے لیے 5 ٹائم کا وقت پہ نماز پڑھیے، حکم ہو گیا۔ بات سمجھ میں؟ دوسرے آیت کا میننگ سمجھ میں آ گیا؟ فصلی لربک ونحر، اور قربانی دیجئے۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا آیت کا میننگ۔ اب دوسرا آیت کا میننگ سمجھانے کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 10 دن 1 مہینہ 1 سال لگے گا۔
हम लोग शॉर्ट में इतने मीनिंग समझिए, फसल्ले ले रब्बे का इतने समझिए उसका मीनिंग है, ऐ हमारे महबूब आपको तो कौसर के लिए क्या करने का है, आप और आपकी उम्मती को क्या करने का है। फसल्ले, फसल्ले का मतलब हुआ आप, इसलिए आप क्या काम कीजिए, नमाज पढ़िए 5 टाइम। देखिए अल्लाह ताला बोले ऑर्डर, आप क्या काम कीजिए, कौसर का हिस्सा बनना है। कौसर चाहिए दुनिया में, और कौसर कहाँ चाहिए, कब्र में, और कौसर कहाँ चाहिए, 3 जगह। आपको और आपके उम्मती को, क़यामत तक के आने वाले इंसान को अगर कौसर चाहिए, कौसर का हिस्सा बनना है, समझ में आई बात, तो क्या कीजिए, फसल्ले, फ का मतलब इसलिए फसल्ले, आप तो नमाज पढ़िए, ले रब्बे का, अपने रब के लिए, मतलब अल्लाह के लिए। बस इतने ऑर्डर है, कितना बेहतरीन है नहीं। आप ये सब चीज़ छोड़िए, गमगीन वाला बात छोड़िए, है जी, आपका काम है, आपको और आपके उम्मती का काम है, क़यामत तक के लोगों के लिए काम है, फसल्ले ले रब्बे का वनहर, बस इतने तो काम है। पूरा कुरान शरीफ का निचोड़ है ये, पूरा ज़िंदगी का निचोड़ है, फसल्ले ले रब्बे का वनहर। ये जो सूरह कौसर है, कितना छोटा सूरह है, कुरान शरीफ का सबसे छोटा सूरह कौन सा है, ये ना, 3 ही तो आए थे, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। समझ में आई बात, पहला आयत का मीनिंग समझ में आ गया आप लोग को। क्या अल्लाह पाक बोला कि हमने आपको, मतलब आपकी उम्मती को, आपको दिया मतलब आपकी उम्मती क़यामत तक के लोगों को भी कौसर दिया ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता किया, दिया बेमिसाल चीज़, मतलब कि कौसर का हिस्सा उम्मती भी थी, हम लोग भी हैं। क़यामत तक का जो भी लोग है उसके लिए भी कौसर है ना। जो आदमी जो है अल्लाह का इस बात पे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे अमल करेगा, सब कौसर हो गया, है ना। क़यामत तक का आखिरी इंसान के लिए कौसर हो गया ना। कौसर खाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह पाक नहीं दिया, क़यामत तक के लोग को भी उसका हिस्सा बना दिया, है ना। हमारे लिए भी, क़यामत तक के लोगों के लिए भी, मतलब सारे उम्मती के लिए भी कौसर का मिसाल है। लेकिन आगे बताया कि कौसर का हिस्सा कौन हो सकता है, कौन बन सकता है। दूसरा आयत में हुक्म दे दिया अल्लाह पाक, क्या ऑर्डर दे दिया बोलिए, फसल्ले ले रब्बे का वनहर। वही आदमी, वही इंसान, वही उम्मती क़यामत तक का हिस्सा हो सकता है, आप और आपका उम्मती वही हिस्सा हो सकता है, वही कौसर का हिस्सा हो सकता है जो अल्लाह पाक आगे ऑर्डर दिया, फसल्ले ले रब्बे का वनहर। बस बात ख़त्म। जो 5 टाइम का नमाज वक्त पे पढ़ेगा, वनहर और कुर्बानी देगा। वनहर का मतलब है कुर्बानी देगा। मेरी बात समझ में आए, साफ साफ क्लियर हो गया। तो 5 टाइम का नमाज जो आदमी पढ़ेगा और कुर्बानी देगा, दूसरी आयत जो अल्लाह पाक का हुक्म है, ऑर्डर है, वही इंसान कौसर का हिस्सा होगा ना, कि कोई दूसरा हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा कौसर के लिए, फसल्ले ले रब्बे का, रब के लिए, अल्लाह के लिए 5 टाइम का नमाज वक्त पे पढ़ना पड़ेगा, वनहर और कुर्बानी करना पड़ेगा। अब कुर्बानी का मिसाल, एक कुर्बानी तो गया, लेकिन ज़िंदगी में बार बार कुर्बानी है और ज़िंदगी में बार बार 1000 तरह का कुर्बानी है, उसमें से कुर्बानी अभी गया है ना। कुर्बानी का मिसाल जो है वक्त पे उठना, ये भी कुर्बानी है। फजर का नमाज अगर उठ गई कुर्बानी है, कुर्बानी नहीं है, नींद का कुर्बानी नहीं हुआ है। फजर का नमाज पढ़ने के लिए उठना
ٹائم کا قربانی نہیں ہے. نماز نہ پڑھا مطلب قربانی دیا ہم. فجر کا نماز پڑھ لیا مطلب آپ نے کم سے کم نیند کا قربانی دیا ہے. ایک قربانی مطلب پیسہ اور یہ اس کا نہیں ہوتا ہے. سب سے بڑا قربانی تو وقت کا قربانی ہے. اسی لیے 5 ٹائم کا نماز پڑھ لیا. میری بات سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ کو؟ سب سے بڑا قربانی کون سا ہے؟ 5 ٹائم کا نماز وقت پہ پڑھ لیا. یہ قربانی سے بڑھ کے سب سے بڑا قربانی ہے. قربانی کا مطلب نہیں ہوتا کہ گلا کٹا لیا اور جو ہے چلے گئے. قربانی کا سب سے بڑا آسان اور بہترین قربانی کیا ہے بولیے آپ لوگ؟ مثال 5 ٹائم کا نماز وقت پہ پڑھنا، یہ سب سے بڑا قربانی ہے. اگر دے دیا تو انسان پاس کوثر کا حصہ نہیں بنے گا. قبر میں اس کو کوئی تکلیف ہوگا؟ دنیا میں کوئی تکلیف ہوگا؟ اور قیامت کے دن حساب کتاب کے دن کوئی تکلیف ہوگا؟ اس دن بھی اللہ تعالیٰ وہی پہلا سوال کرے گا. نماز دنیا میں بھی نماز اور قبر میں بھی پہلا نماز پوچھا جائے گا نمازی سے. نمازی ہے تو چھوڑو، کوئی سوال نہیں حساب کتاب. اور حساب کتاب قیامت کے دن بھی پہلا سوال نماز کے بارے میں. نمازی تھا، کوئی حساب کتاب نہیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگ کو؟ تو جو انسان دنیا میں 5 ٹائم کا نماز پڑھے گا یہ سب سے بڑی قربانی ہے. سمجھ جائیے، آسان ہے لیکن معمولی نہیں ہے. اسی لیے 5 ٹائم کا نماز پڑھ لیا مطلب وقت کا قربانی دیا. آدمی جو ہے ایسا کا نماز پڑھ کے کھا کے سوتا ہے، اور جو ہے زیادہ تر بڑے بڑے لوگ جو ہے فجر کا نماز نہیں پڑھ پاتا. اس لیے بہت بڑا قربانی ہے. فجر کا نماز پڑھ لیا، یہ معمولی قربانی نہیں ہے، معمولی قربانی نہیں ہے، معمولی قربانی نہیں ہے. 5 ٹائم کا نماز پڑھنا آج کے دور میں ایک بہت بڑا عبادت گزار میں گنتی ہوگا. وہ کوثر کا حصہ ہوگا. اللہ پاک اس کو کوثر کا حصہ بنا دے گا، اور دنیا میں بھی وہ کامیاب کہلائے گا. قبر میں بھی اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. قبر میں بھی اس کو کسی طرح کا کوئی تکلیف نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں قربانی دے چکا. دنیا میں قربانی ہو تو اب قبر میں اس کو قربانی دینے کا ضرورت نہیں ہے. قیامت کے دن قربانی دینے کا ضرورت. قربانی کہاں دینا ہے؟ اس دنیا میں. 5 ٹائم کا نماز کہاں پڑھنا ہے؟ تو 5 ٹائم کا نماز پڑھا مطلب قربانی ہو گیا، ایسا سمجھ جائیے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ 5 ٹائم کا نماز پڑھ لیا، قربانی ہو گیا، کوثر کا حصہ بن گیا. اب دنیا میں اس کو کوئی تکلیف ہونے والا نہیں ہے، قبر میں کوئی تکلیف ہونے والا، اور حشر کے میدان میں قیامت کے دن بھی کوئی تکلیف ہونے والا. لیکن قبر کا تکلیف اور قیامت کے دن کا تکلیف جو ہے، جو ہمیشہ کا تکلیف ہے، اس کے لیے 5 ٹائم کا نماز دنیا میں قربانی دینے کا ہے. قبر میں قربانی نہیں چلتا ہے، قیامت کے دن قربانی نہیں چلتا ہے. قربانی کہاں دینا ہے؟ دنیا میں. تو قربانی کا مطلب مثال سب سے آسان قربانی کون سا؟ 5 ٹائم کا نماز وقت پہ پڑھنا. یہ سب سے چھوٹا بولیے آسان قربانی لیکن بہت بڑا قربانی. یہ اصل جڑ ہو گیا قربانی کا. باقی جتنا بھی قربانی آدمی دیتا ہے کرتا ہے، جان کا مال کا جس کا بھی، وہ سب قربانی کا جڑ ہے نماز، جو بالکل آسان. نہیں تو سب سے بھاری بھی یہی ہے. آسان ہے کہ بھاری ہے؟ کوئی لگتا ہے؟ لیکن وقت پہ قربانی دینا، وقت پہ یہی آدمی وقت کا قربانی نہیں دے پاتے، فجر میں نہیں اٹھ پاتے ہیں. تو اگر دے رہے آپ لوگ وقت کا قربانی دے رہے ہیں، 5 ٹائم کا نماز وقت پہ پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات. نہیں ہے تو ابھی سے توبہ کر لیجئے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، اور آج سے ایسا قسم کھائیے، توبہ کیجئے کہ زندگی میں دوبارہ ایک ٹائم کا نماز بھی قضا نہ ہو.
یہ آسان قربانی ہے، بہترین قربانی ہے، اور یہی ہمارے لیے کوثر کا کام کرے گا، یہی ہمارے لیے بے مثال بنے گا۔ اللہ پاک جو ہے ہم لوگوں کے زندگی میں رہتی دنیا میں جو ہے کوثر جو ہے دیتا رہے گا، آخری سانس تک کوثر دیتا رہے گا، اور یہی کوثر کا حصہ ہمارے لیے اللہ پاک جو ہے قبر میں بھی دے گا، اور جو ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی اللہ پاک وہ کوثر کا حصہ بنائے گا، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ہماری سفارش کریں گے، کوثر کا حصہ بنائیں گے، اور اللہ پاک جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے کوثر کا جو حصہ بننے والے کو جنت میں ہمیشہ کے لیے بھیج دے گا۔ اللہ پاک جو ہے ہمارے اس عمل کو، 5 وقت کے نماز کو وقت پہ پڑھنے والا بنائے، کوثر کا جو ہے حصہ بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بنائے، اور آخری سانس تک اس پہ جو ہے قائم رکھے۔ اللہ پاک جو ہے ہمارے آج کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو بھی سنا گیا سمجھا گیا اس کا اللہ پاک ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح علم عطا فرمائے، صحیح سے عمل کرنے والا بنائے، 5 وقت کا نماز وقت پہ ادا کرنے والا بنائے، کوثر کا حصہ بنائے، اور جو ہے رہتی سانس تک جو ہے اس پہ قائم رکھے۔ اللہ پاک اسے اپنے رحم و کرم سے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔